ایک آزاد ریاست کا حصول اور خود مختاری اور آزادی پانے کی تمنا ان تمام انسانوں میں موجود ہوتی ہے جنہیں اپنی جان، مال اور مذہب پر عمل کرنے کا تحفظ حاصل نہ ہو۔ اس مقصد کو پانے کی خاطر وہ آزادی کا خواب دیکھتے ہیں اور اس کی تعبیر میں اپنا سب کچھ واڑ دیتے ہیں۔ ہر آزاد ملک کے پیچھے قربانیوں کی المناک داستان موجود ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجیے، پاکستان بھی ایسی ہی کئی جانوں کی لاتعداد قربانیوں کے بعد ملنے والی خوابوں کی تعبیر ہے۔ سلام ہے ان پر جنہوں نے ہمارے لیے ایک علیحدہ پرامن ریاست کا خواب دیکھا تاکہ ہم وہاں اسلام کے اصولوں کے مطابق بغیر کسی رکاوٹ کے زندگی بتا سکیں، اور پھر اس کی تعبیر کو پانے کے لیے دل و جان سے کوشاں رہے، مقصد سے نہ ہٹے اور آنے والی نسل کی خوشحالی اور آزادی کی خاطر اپنی جان بھی فنا کر ڈالی، لیکن مقصد اور کوشش کو مرنے نہ دیا۔ ہمیں یہ آزادی اس دھرتی میں بے شمار جانوں کے لہو شامل ہونے کے بعد حاصل ہوئی۔ کئی مظالم ڈھائے گئے، ہر طرح سے ستائے گئے، مگر ان تمام مشکلات اور تکالیف کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہمارے رہنماؤں نے، پیچھے نہ ہٹے، ہمت نہ ہاری، تب کہیں جا کر ہماری ریاست پاکستان وجود میں آئی۔ اپنے وطن سے محبت ایک فطری جذبہ ہے جو انسان کے لہو میں پروان چڑھتا ہے، اور انسان اپنے ملک وطن کا دل سے احترام کرتا ہے، مگر اپنے وطن سے محبت کا حقیقی دعوے دار وہی ہے جو اپنے عمل و خدمت کے ذریعے اپنے وطن کی بھلائی اور خیر خواہی کا ثبوت پیش کرتا ہو۔ اکثریت آج اپنے ملک کی ناقدری اور قوم و معاشرے کی مشکلات کا رونا روتے ہوئے اور ہر وقت گلے شکوے کرتی نظر آ رہی ہے۔ مسائل میں گھری عوام اپنی مشکلات کا حل کیسے تلاش کرے، کیا اقدام کرے؟ ہمیں حکومت پاکستان نے کیا دیا؟ مہنگائی، غربت اور عدم تحفظ سے دوچار بے بس عوام۔ یہ سوال اپنی جگہ درست، مگر اس سے زیادہ اہم سوال یہ ہے جو یقیناً ہر ایک خود سے پوچھے کہ اس نے اب تک اپنے ملک پاکستان کو کیا دیا؟ کیا ہم اپنے ملک و قوم کے سچے خیر خواہ ہیں؟ کیا ہم اپنے ملک و قوم اور اپنے دین کے لیے دل سے مخلص اور وفادار ہیں؟ ایک باوفا شہری اور سچے مومن ہیں۔ فرد سے قوم بنتی ہے، فرد بدلے تو قوم بدلے گی۔ سسٹم بدلنے کے لیے ہر ایک بےتاب ہے، مگر خود کو بدلنے کا اختیار اپنے پاس ہوتے ہوئے بھی اس کے لیے کوئی تیار نہیں۔ لوگوں کی بڑی تعداد اپنے کام کے ساتھ وفادار نہیں۔ سسٹم میں بہتری کی خواہش اور کوشش اپنی جگہ ٹھیک، لیکن ساتھ خود میں تبدیلی پیدا کرنے کا عزم پہلے زیادہ ضروری ہے۔ یہ دنیا تبدیل کرنے سے زیادہ آسان ہے۔ جب انسان بدلتا ہے تو صرف ایک کی تبدیلی سے کئی زندگیاں خود بدل جایا کرتی ہیں۔ نظریات، خیالات، اعتقاد، رویے بدلنے سے ہی اشخاص پھر نظام بدلے گا۔ جو چیز اختیار میں ہے واجب ہے وہ لازماً کریں۔ اختیار سے باہر عمل کا آپ سے سوال نہیں ہوگا۔ گلہ کرنے سے زیادہ اہم جو بس میں ہو کر گزرنا ہے۔ اپنے حصے کا دیا خود جلانا ہے اور اس کی روشنی سے اوروں کو بھی راہ دکھانا ہے۔ اپنے ملک و قوم کے لیے نفع بخش بنے۔ یہی ملک سے محبت، خود سے وفاداری اور سچا مومن ہونے کا ثبوت ہے۔ اپنے ملک کے لیے فائدہ مند بنے، ملک کے لوگوں کے ساتھ محبت اور وفا کریں، آپس میں جھوٹ اور بددیانتی اور منافقت سے پرہیز کریں، ملک کو اور اس کے لوگوں کو تحفظ فراہم کریں، اپنی ذمہ داری خود قبول کریں۔ جو بھی کریں خلوص دل اور اخلاص سے کریں۔ دوسروں کی جان و مال کی حفاظت بھی اپنے مال اور جان کی طرح کریں۔ دھوکہ دہی، وعدہ خلافی سے پرہیز کریں۔ ہر شخص اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے، اپنے کیے کا جواب دہ ہے۔ لاکھ کرپٹ حکومت اور بدترین نظام ہے، لیکن ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہم خود اپنے مجرم ہیں۔ خود کو بہتر سے بہترین کریں،
بقول شاعر مشرق علامہ اقبال، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ بانی پاکستان کا فرمان ہے، میں آپ کو مصروف عمل ہونے کی تاکید کرتا ہوں، کام کام اور بس کام، سکون کی خاطر ہمت اور انکساری کے ساتھ اپنی قوم کی سچی خدمت کرتے جائیں۔ آپ ہی اپنی قوم کا سرمایہ ہیں، آپ نے اپنی خودی سے پہلے خود، پھر اپنے خدا کو پہچاننا ہے، اس کے احکامات کو ساری دنیا تک پھیلانا ہے۔ آپ اقبال کے وہ شاہین ہیں جس کی پرواز کی طرح آپ کا عزم بھی بلند و بالا ہے۔ مایوسی چھوڑیے، اٹھیے، اپنے عمل و کردار سے اپنے وطن کا محب وطن بن جائیے۔ تحریر فرزانہ خورشید۔